اگر 30 کا ہو تو کم پارے پڑھتے ہیں. بتاؤ علم کی حد کہاں ہے؟ علم کی کوئی حد اور کوئی لمٹ نہیں ہے. تو میری قابل احترام ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں. ہمارے اغراض اور مقاصد کے اندر آپ کی معاونت کی بھی ہمیشہ ضرورت ہے کہ ادارے کے سارے ڈسپلن، سارے نظام کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے ایک ایک جز بن کر اس ادارے کو اور آنے والی مستورات کے لیے بھی ایک مثالی ادارہ بنانا ہے. آپ کیا سمجھتی ہو کہ آپ معمولی عورت ہیں؟ آپ اسلام کی شہزادی ہو. ایک گھر ہے، اس میں ایک پوری سلطنت آباد ہوتی ہے. کاش ہر گھر کے اندر رہنے والے افراد اگر میری اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہر گھر جنت کا گہوارہ بنے گا. کہ ایک گھر پوری سلطنت پر مشتمل ہے. ایک اس گھر کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کا نام شوہر ہے. اس گھر کے اندر ایک ملکہ عالیہ ہے جس کا نام بیوی ہے. اس گھر کے اندر بیٹے اور بیٹی یہ رعایا ہیں. پوری سلطنت ایک گھر میں آباد ہوتی ہے. اگر یہ عورت ایسے اکرام شوہر کا کرے جیسے بادشاہوں کا کیا جاتا ہے تو خود بھی ملکہ بنے گی اور شوہر بھی بادشاہ بنے گا. اور یہ ساری باتیں دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوں گی. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں جو دین عطا کیا ہے، ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو اور شجر و حجر اور بحر و بر اور شمس و قمر ترازو کے ایک حصے میں رکھو. اور آپ کو جو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو جو مسلمان کا لقب اللہ نے دیا ہے، ترازو کے دوسرے حصے میں رکھو. میں رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو ایمان اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اسلام اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ترازو کے دوسرے حصے میں رکھو. وہ ساری کائنات سے زیادہ وزنی ہے. کوئی مسلمان مرد عورت اگر یہ کہے کہ میں مسلمان، میں غریب ہوں، تو یقیناً اس نے احمقانہ بے وقوفانہ بات کی ہے. اس کے پاس جو ایمان ہے وہ 7 بر اعظموں کے اس بادشاہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جس کو اللہ 7 بر اعظموں کی بادشاہت تو دی ہے پر ایمان کی دولت سے نہیں نوازا ہے. سب سے پہلے آپ چند باتیں میں اب عرض کرتا ہوں، ان کو سمجھتے آئیں. سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک شکر کی صورت ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صورت ایک شکر کی یہ بھی ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں، اللہ کے حضور مناجات کریں، شکر کرے میرے مولا آپ کا احسان عظیم ہے، آپ نے مجھے ایمان دے دیا، آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو ہم بڑھا کر عطا کریں گے. جب کوئی مسلمان، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، اپاہج ہو، تندرست ہو، جب وہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے. تو اللہ جب مسلمان کا شکر دیکھتے ہیں تو اسلام کی نوازشات اس پر عام کر دیتے ہیں. تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے مسلمان تو بنایا. دنیا کی کروڑوں مصیبتیں، دنیا کی کروڑوں الجھنیں، دنیا کے کروڑوں مصائب، جب اللہ آپ کو جنت عطا فرما دیں گے یہ ساری مصیبتیں ہلکی نظر آئیں گی. تو اس لیے 2 رکعت شکر پڑھیں، شکرانے کے ادا کریں. نمبر 2، رمضان شریف کا مہینہ قسمت والے کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم رمضان شریف میں آ گئے ہیں، ہم نے رمضان شریف کے مہینے کو پایا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے. اللہ کا فضل اور احسان ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے رمضان کے آنے کی خوشی کا اظہار فرماتے اور فرماتے اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، کسی طرح مجھے کشا کشا نجمن نجمن سہج سہج مجھے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. دیکھو رمضان المبارک کی خوشی کا اظہار کرنا بھی مستقل سنت ہے. اور اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے شکر ادا کرے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ میں نے روزے فرض کیے، بھوک اور پیاس ڈالی، یہ شکر ادا کر رہی ہے.
میں نے رات کی تراویح رکھ دی، یہ شکر ادا کر رہی ہے۔ میں نے مشقتیں بڑھا دی کہ سحری میں اٹھ کر کھانا بناؤ پورے گھر کے لیے، اور یہ شکر ادا کر رہی ہے۔ میں نے مشقتیں بڑھائی کہ روزہ رکھ کر گرم آگ پر روٹیاں بناؤ، گرم آگ پر تم سالن بناؤ، اور یہ شکر ادا کر رہی ہے۔ پھر سارے دن روزے کے ساتھ گھر کے کام کاج کرتی ہے، پھر شکر ادا کر رہی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کتنے انوارات سے، کتنی نوازشات سے ہم کو منور فرمائیں گے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کا بھی اللہ کو شکر ادا کرو، یہ قسمت والے پر آتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو ہمارے ہی کوٹدو کے شہر کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک مسجد میں حافظ عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد کے امام ہے، رمضان شریف سے ایک دن پہلے رات کو پوری مسجد کی جنرل صفائی کی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی افطاری کا پورا نظام بناؤ، یہاں بہت سارے لوگ افطار کرتے ہیں۔ پھر ذمے لگا رہے ہیں کہ تم نے بھئی کھانا پہنچانا ہے، یہاں بہت سارے لوگ افطار کرتے ہیں۔ پورا نظام بنایا، رات کو دیر تک مسجد کی صفائی کی، برتن سیٹ کیے، سارا نظام مکمل کر کے اس آس و امید پر گھر گئے کہ بس اب کل کوئی کام نہیں ہے، بس کل انشاءاللہ آ کر میں تراویح پڑھوں گا یا تراویح سنوں گا۔ اور جب گھر گئے گھر والوں سے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ فجر کی نماز میں مقتدی انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب نہیں آئے۔ جب دیر ہو گئی سارے نمازی پریشان ہوئے تو گھر سے اطلاع آ گئی کہ امام صاحب تو رات سوئے تھے، صبح اٹھے ہی کوئی نہیں۔ گھر والے بھی پریشان۔ مجھے بتاؤ صرف 12 گھنٹے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا تو جانے کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا، ان کا تو رمضان کا نظام بنانے کا پروگرام چل رہا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا یہ قسمت کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ رمضان المبارک کے ملنے کے پر آپ 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ ادا کریں، اور 5 کام رمضان شریف میں کریں آپ، انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گی۔ 5 کام رمضان شریف میں کریں آپ، پھر پتہ چلے گا کہ روزے کی چاشنی کیا ہے، روزے کی نورانیت کیا ہے، روزے کا مزہ کیسے آتا ہے۔ 5 کام لازمی کرنا اور پھر اپنے روزے کی کیفیت کو جان لینا۔ پہلا کام کہ تہجد کبھی نہ چھوڑنا، تہجد کبھی نہ چھوڑنا۔ 2 رکعت آپ کم از کم پڑھ کر پھر سحری کا آغاز کریں۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ عرضی ہے، درخواست ہے میری۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک حدیث سنائی ہے، فرمایا اللہ آسمان سے فرشتوں کی 3 جماعتیں اتارتے ہیں۔ ایک جماعت کا کام، ایک جماعت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تہجد کے وقت ان لوگوں کو اٹھاؤ جن سے رب ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ رمضان شریف میں سحری اور تہجد ایک ہی وقت تو ہے، اگر ہم سحری میں اٹھ کر بھی تہجد نہ پڑھیں تو یہ ہماری شوئے قسمت تو ہے، باقی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ سحری میں اٹھ کر بھی تہجد نہ پڑھی تو پھر بتاؤ کون سا مہینہ جس میں تہجد ہمیں نصیب ہوگی۔ تو جب رمضان میں تہجد کی عادت بناؤ گے، میرا وجدان ہے اللہ رمضان کی برکت سے کم روز معاشر تہجد گزاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ آج رب نے مجھ سے ملاقات کا ارادہ فرما لیا۔ اور دوسری جماعت کی ڈیوٹی یہ لگتی ہے کہ جن سے میں اس مخصوص وقت میں ملنا نہیں چاہتا ان کو اٹھنے نہ دینا، سلا دو انہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، مطلب اس خاص وقت میں نہیں ملنا چاہ رہے۔ اور تیسری جماعت کے جو دین کا کام رات کو دیر تک کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اگر وہ اٹھیں تو اٹھا دینا، سوئے تو سو لینے دینا۔ تو تہجد ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، فضیلت والا کام ہے، اور رمضان شریف میں یہ بالکل سہل اور آسان ہے۔ 2 لقمے کم کھا لینا پر 2 رکعت تہجد پڑھے بغیر نہ کھانا۔ کوئی اتنی غلیظ عورت، غلیظ مرد تو ہے نہیں کہ اٹھا اور جلدی سے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے منہ ہاتھ تو سبھی دھوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں منہ ہاتھ کیوں دھوتے ہو، سیدھا ہی وضو کرو۔ اور میں کہتا ہوں کمال ہے اس عورت کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو عورت وضو کے ساتھ روٹی بنائے، جو عورت وضو کے ساتھ کھانا بنائے، جو عورت وضو کے ساتھ سحری کا انتظام کرے، اور جو عورت تہجد پڑھ کے کھانا بنائے، جو عورت تہجد پڑھ کے
ان کے لیے روٹی کا انتظام کریں۔ میں کیوں نہ اس مسلمان شہزادی کی عظمت کو سلام پیش نہ کروں۔ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ منہ ہاتھ دھونے کی بجائے وضو کریں اور 2 رکعت پڑھیں، پھر اپنا کام شروع کر دیں۔ آپ کی سحری میں وہ برکتیں اللہ پیدا کر دیں گے کہ اس گھر کا ایک ایک فرد روزے کی چاشنی کو محسوس کرے گا کہ آج میں نے تہجد گزار عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مہمان بنے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات کہی کہ آج میرے بہت مکرم محترم دوست آ رہے ہیں، ذرا کھانا اچھا بنا دینا، اور رات میں کھانا بھی رکھنا، ایک لوٹا پانی کا بھر کے مسواک مصلی ہر چیز بچھا دینا تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تہجد گزار ہیں، وقت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ تو بیٹیوں نے بڑی چاہت کے ساتھ کھانا بھی بنایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر دیا، سارا نظام بنا دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے اور کھانا بھی اتنا بنایا کہ 4 آدمیوں کے برابر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کھانا کھائیں تسلی سے اور آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ صبح جو کام ہونا تھا ہوا، چلے گئے۔ جب بیٹیوں نے کمرے میں آ کر کمرے کی صفائی کا ارادہ کیا تو حیران ہو گئی کہ 4 آدمیوں کا کھانا ختم ہے۔ تو ابا جی سے پوچھا کہ یہ 4 آدمیوں کا کھانا تھا، یہ اکیلے نے کھایا یا آپ بھی شریک تھے اور بھی کوئی دوست احباب تھے؟ تو باپ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بیٹیوں میں تو اکیلا انہی کو چھوڑ کر گیا تھا، ہم میں سے تو کوئی شریک نہیں تھا۔ تو بڑی حیران ہو کر کہنے لگی آپ تو کہہ رہے تھے بڑے تقوی والے ہیں، بڑے زہد والے ہیں، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم نے تو سنا ہے جو اللہ کے برگزیدہ اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ 4 آدمیوں کا کھانا کھا کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو صفات آپ نے بیان کی تھی اس صفات کی تو خلاف نظر آیا، اور پانی بھی لوٹے میں جو کا تو ہے، لگتا ہے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری بیٹیوں بدگمانی سے بچنے کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اسی سے پوچھ لیا جائے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کھانا آپ نے کھایا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹیوں کو اشکال ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا یہ کھانا کس نے بنایا، لیکن جنہوں نے بنایا ہے کھانے میں اتنی نورانیت تھی، میں نے کہا پتہ نہیں پھر کبھی ایسا کھانا نصیب ہو نہ ہو، اس لیے میں نے سارا ہی کھا لیا۔ اور کھانے کی نورانیت کا اندازہ یہ نکلا کہ مجھے رات بھر میں نیند نہیں آئی، میں مسئلے سوچتا رہا اور میں نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کر لیا، اور اسی رات کے وضو سے میں نے تہجد کی نماز بھی ادا کر لی۔ تو میری ماؤں بہنوں، آپ کو یہ بات یہیں سے مل رہی ہے کہ آپ جب تہجد پڑھ کے سحری بناؤ گی، گھر کا ایک ایک فرد روزے کی چاشنی محسوس کرے گا، روزے کی چاہت کو محسوس کرے گا۔ اس لیے کبھی تہجد نہ چھوڑنا، کم سے کم رمضان میں تو نہ چھوڑیں، 2 لقمے کم کھا لینا پر 2 رکعت پڑھے بغیر نہ کھانا، اور پھر جب آپ فارغ ہو جاؤ اگر وقت بچتا ہے تو تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ دوسرا کام، آپ کم سے کم 2 قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت کریں۔ ہم ایک جگہ رات دعوت پر تھے، ایک ساتھی نے عجیب بات بتائی، فرمانے لگے ابھی اسی زمانے کی بات ہے، کراچی کی ایک نوجوان لڑکی جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے پڑھتی ہے اور یہ معمول پورے مہینے رہتا ہے اس کا۔ ہم تو اکابرین کو سنتے تھے۔ خواجہ نعمت اللہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید فخر الدین کو فرمایا اے فخر الدین میرا جی چاہتا ہے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ خواجہ فخر الدین فرمانے لگے آپ میرے پیر، میرے مرشد، میرے مربی، میرے سر کے تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دل کا نور ہے، بلا شبہ آپ کی پیشکش بہت اعلیٰ ہے، بلا شبہ آپ کی پیشکش بہت نرالی ہے، بلا شبہ آپ کا اعتماد اور بھروسہ بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا معیار دین کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کا دین کا معیار کیا ہے؟ خواجہ نعمت اللہ کرمانی فرمانے لگے او فخر الدین میں اپنی بیٹی کا زیادہ معیار دین تو نہیں جانتا، پر ایک چیز مجھے بہت پسند ہے، میرا وجدان ہے اللہ کو بھی بہت وہ پسند ہوگی۔ میری بیٹی تہجد میں قرآن جب شروع کرتی ہے، جب تک ایک قرآن پاک مکمل نہیں کر لیتی اس وقت تک ناشتہ ہی نہیں کرتی۔
تو پھر یوں بنتی ہیں. پھر اس کی گود میں جب اللہ نے بچہ دیا تو ابو علی قلندر جیسا بنا ہے. تو میری قابل احترام ماؤں بہنوں، اسلامی شہزادیوں، آپ کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، ایمان والی ہیں. آپ عورت نہیں، اسلام کی شہزادی ہیں، اسلام کی ملکہ ہیں. اور شہزادی اور ملکہ کا کام لڑنا نہیں ہوتا، زبان چلانا نہیں ہوتا، کام چوری نہیں ہوتی. اسلام کی شہزادی تو شہزادیوں والے کام کرتی ہے، اسلام کی ملکہ تو ملکے والے کام کرتی ہے. تو اس لیے 2 قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت فرمائیں. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی عورت اور مرد نیت کر لے، اللہ اس معاملے کو اس پر آسان کر دیتے. آپ نیت کر لیں اور معاملہ آسان ہو جائے. یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 20 قرآن پاک ختم کریں. نمبر 3، جب آپ افطار بنائیں، ایک غریب کا بھی افطار بنا لیں اور اس کو کسی مسجد میں کسی غریب کے گھر ضرور بھیجیں. آپ کی قربانی بہت اعلیٰ ہے. آپ کم از کم ایک فرد کا افطاری آپ کسی غریب کو بھیجیں، کسی مسجد میں بھیجیں، کسی ادارے میں بھیجیں، تاکہ آپ کی محنت، سارے دن کی مشقت اور کاوش میں ایک غریب کا افطاری بھی شامل ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، اللہ افطار کرانے والے کو مقبول روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ممکن ہے ہمارا روزہ قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ نے ایک فرد کی افطاری بنا کر کہیں بھیج دی تو لو، آپ کا روزہ تو ویسے ہی قبول ہے. 3 کام ہو گئے. پہلا کام تہجد، دوسرا کام 2 قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت کریں، اور تیسرا کام ایک فرد کی افطاری بڑھا دیں، کسی غریب کو لازمی افطار کرائیں. نمبر 4، افطاری کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہیں. یہ ایسی خوبصورت لمحات، ایسے خوبصورت گھڑیاں ہیں، ایسی قیمتی گھڑیاں ہیں جن کو آپ پکوڑے بنانے میں ضائع نہیں کر سکتی. کوئی ذی شعور عقل مند عورت ہوگی تو وہ اس قیمتی وقت، قیمتی گھڑی کو پکوڑوں میں، سموسے بنانے میں، دسترخوان سجانے میں ضائع نہیں کرے گی. آپ اپنے پورے گھر کا جب شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، تو وہ آپ افطار سے 10 منٹ پہلے تک کا بنائیں. 10 منٹ بالکل کچن کو آف کر دیں، ہر چیز آف کر دیں آپ، اور ایک الگ کمرے میں جا کر دعائیں کریں اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کی روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کے لیے. کہتے ہیں نا، ماں کیا ہستی ہے، ماں کیا ہستی ہے. میں کہتا ہوں، کسی نے تصور میں جا کر پوچھا ماں سے، جنت چاہیے یا بیٹی کا نصیب؟ تو ماں نے بغیر سوچے سمجھے جھٹ سے کہا، جنت کو چھوڑو، مجھے تو بیٹی کا نصیب چاہیے. ماں تو وہ ہستی ہے. تو وہاں جاؤ، علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اجتماعی دعا نہ مانگے. جو کام سنت کے مطابق ہوگا وہی عند اللہ مقبول ہے. آپ جائیں کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرائیں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، بیٹی کے نصیبوں کے لیے دعا کریں، بیٹے بیٹوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اس ادارے کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، سہیلیوں کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، غزہ اور حماس اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت 75% لوگ وہاں شہید ہو گئے. آپ کی مقبول گھڑیوں میں ان کا ذکر ہونا چاہیے. کتنے قیمتی لمحات کو آپ ضائع کر دیتی ہیں صرف پکوڑے بنانے میں، سموسے بنانے میں، دسترخوان میں. آپ کو صرف میں آپ کی اہمیت بتاؤں کہ آپ کو میں صرف آپ کی اہمیت بتاؤں کہ آپ کو کتنا بڑا اجر اور ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. ہم تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو پنکھے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے. لیکن قربان جائیے آپ کی محنت اور مشقتوں پر. روزہ آپ کا بھی ہے، روزہ ہمارا بھی ہے. مشقت آپ نے بھی اٹھائی، مشقت ہم نے بھی اٹھائی، لیکن ہم بستروں پر لیٹ گئے، پنکھوں میں، ایئر کنڈیشن میں. آپ اس وقت جب روزہ عروج پر ہوتا ہے، جب چلنا دشوار ہو جاتا ہے، جب آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، قربان جائیے اس عظیم الشان مسلمان شہزادی، مسلمان ملکہ پر اس کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس وقت میں مرد جیسی ہستی نڈھال ہو گئی، جس موقع پر مرد جیسا آدمی چلنے سے آوازار ہو گیا، جس موقع پر مرد جیسا مضبوط آدمی بھی پنکھے اور ہواؤں کا محتاج ہو گیا، اس موقع پر بھی عورت گرم آگ پر بیٹھ کر روٹیاں بنا رہی ہے.
سالن بنا رہی ہے، افطاری کا تیاری اور سامان بنا رہی ہے، مجھ جیسے ظالم کو ترس آ رہا ہے، وہ ارحم الراحمین کو کتنا ترس آ رہا ہوگا۔ میرے جیسے ہزار مفتی بھی دعا کرے کم ہے، لیکن وہ مسلمان شہزادی جو روزہ رکھ کر افطاری کا سامان بناتی ہے، وہ ایک عورت کی دعا مجھ جیسے لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ اپنی مرتبے اور شان کو پہچانو۔ وقت نہیں میں آپ کو آپ کی شان اور عظمت کو بتا دیتا کہ آپ کی شان اور عظمت کتنی ہو جاتی ہے جب آپ گرم آگ پر روزہ رکھ کر روٹیاں بناتی ہو، سالن بناتی ہو، تو آپ کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ افطاری سے 10 منٹ پہلے ایک کمرے میں جائیں اور جا کر دعائیں کریں لجاجت کے ساتھ۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ رب العالمین، پھر نبی پاک پر درود شریف بھیجیں، پھر اپنی ذلت کا اظہار کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ۔ اپنے شوہر کے لیے مانگو، اپنے بیٹوں کے لیے مانگو، اپنی بیٹیوں کے لیے مانگو، اپنے ادارے کے لیے مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، اپنے قوم قبیلوں کے لیے مانگو۔ اور جہاں پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، خاص طور پر غزہ، حماس، فلسطین، ہندوستان اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے لیے دعائیں کرو۔ آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت کی دعائیں آپ کے شوہر کی روزی کو بڑھا دیں گی، اس وقت کی دعائیں آپ کی بیٹی کے مستقبل کو سنوار دیں گی، اس وقت کی دعائیں آپ کے بیٹوں کے مستقبل کو چمکا دیں گی، اس وقت کی دعائیں مظلوم مسلمانوں کے حق میں قبول ہوں گی۔ لیکن ہم وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، بس اجتماعی نہ ہو، انفرادی ہو۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس ادارے میں آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی اہمیت اور شان کتنی زیادہ ہے، لیکن اس وقت آپ اپنی اتنی سی اہمیت تو جانو کہ آپ کے یہ قیمتی وقت میں کتنے لوگوں کی قسمت چمک سکتی ہے۔ اجتماعی دعا نہ مانگے، انفرادی مانگے۔ روزے کے وقت روزہ کھولیں، اور 5واں کام تراویح شوق سے پڑھیں، انفرادی پڑھیں، جماعت عورتوں کی نہیں ہے۔ اگر کوئی حافظہ ایک آدھ عورت گھر کی پڑھ لے تو سو پڑھ لے، وہ بھی قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت سے، باقی اپنی انفرادی تراویح پڑھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ تراویح شوق سے پڑھیں۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لو جی، عورت نے تراویح پڑھی اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور ایک بہقی کی روایت یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے تراویح میں اور پھر سجدے میں جب جاتے ہیں، اللہ کو تراویح کے سجدے پر اتنا پیار آتا ہے کہ ہر سجدے پر اللہ سونے کا محل عطا فرماتے۔ تو تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر یہ کہیں جی ہم تھک گئی ہیں، ہم سے پڑھی نہیں جاتی، تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن فرض بیٹھ کر نہ پڑھیں۔ ہمارے ہاں فرضوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ 4 رکعت جب پڑھتی ہے 2 کھڑے ہو کر، 2 بیٹھ کر، 1 کھڑے ہو کر، 3 بیٹھ کر، یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ فرض تو کھڑے ہونا کر پڑھنے چاہیے، فرضوں میں قیام بھی فرض ہے۔ ہاں چلو نوافل ہے، سنت غیر موقدہ ہے، ان میں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، یا مجبور سنت موقدہ میں بیٹھو، جب تک شرعی عذر نہ ہو اس وقت تک قیام ساکت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا آنا، ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، اس ادارے کو ہم نے مل جل کر چلانا ہے، اور یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اغراض اور مقاصد میں کامیاب کرے، ہمارے معاشرے کی ہر عورت کو اللہ مضبوط کر دے اور دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا دین اور دنیا دونوں کام یہاں ہو رہے ہیں۔ آپ کو سلائی ہے، بیوٹیشن ہے، پکوانی، اور اس کے علاوہ بھی سارا نظام ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ اس ادارے سے جب فارغ ہوں آپ کو سند دی جائے گی، باقاعدہ تقریب ہوتی ہے۔ آپ کم از کم اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی اپنا ہنر اپنے ہاتھ سے چلا دیں گی، اور شوہر کی مدد بھی کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔